أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں، میں تو آپ کے شہر کا ہوں اور اس لحاظ سے میں بھی میزبان ہوں، اور ہمارے کانفرنس کے آج کے مرکزی جو مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ، وہ کب سے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور آج کے اس جلسہ کی آخری جو تقریر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی درویش کی ہے، اور یہ رات کے اس پہر کامیابی کے ساتھ جلسہ منتظمین بھوپالوی صاحب، حافظ امین صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں جن کے مجھے نام نہیں بھی آتے، اللہ تعالیٰ سب کی جہود میں، محنتوں میں، جوانیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور آج کے اس پروگرام میں دامے درمے قدمے سخنے جس کا جتنا بھی تعاون ہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس کو رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ ابھی گزشتہ دنوں فرانس کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک اسکول کے اندر ایک یہودی پروفیسر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی۔ کلاس کے اندر ایک طالب علم اس کو اس سے روکتا رہا، پھر دوسرے دن اس نے یہی حرکت کی، اور پھر نبی علیہ السلام کا خاکہ جو ہے اس نے بنایا۔ حضرات، یہ انسانیت کے نام پر درندگی کرنے والے انسان نما جانور، ان کے ملکوں کے اندر ترچھا مکہ بنانا یہ ہٹلر کا نشان ہے جس نے یہودیوں کو کچلا تھا، یہ قانونی جرم ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے خاکے شائع کرنا جو دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے، اس کو وہ آزادی صحافت کا نام دیتے ہیں۔ حضرات، اس کائنات میں اگر کوئی چہرہ بے مثل و بے مثال ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور آج کا میرا یہ بیان میں غیر اہل حدیث بھائیوں کے لیے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تمہارے مذہب کی عمارت اہل حدیث کی دشمنی پر کھڑی ہے، پر رب ذوالجلال کی قسم اس کائنات میں جیسے اہل حدیث نے آمنہ کے لال کو مانا ہے، اس طرح کسی اور نے مانا نہیں ہے۔ ہم کلمہ بھی آپ کا پڑھتے ہیں، اور شریعت بھی آپ کی، عقیدہ بھی آپ کا، خوشیاں بھی آپ کی، غمیاں بھی آپ کی، اور نماز بھی آپ کی۔ ساری زندگی تم کہاں پر رہے اور کیا کہتے رہے ہو؟ آؤ ہم نے نبی علیہ السلام کو کیسا مانا ہے، کیسا سمجھا ہے۔ سب سے پہلی بات جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ایک لفظ کی تفسیر پر
میں یہ مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سراج منیرہ کہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نور نہیں مانتے۔ لدے والا وڑیج کے اس جلسہ میں جماعت کے علماء ذمہ دار سٹیج پر ہیں، اعلان سننے کے اہل حدیث طالب علم کا، ہم اللہ کے نبی کو نور بھی مانتے ہیں، اور صرف نور نہیں مانتے بلکہ نور کرنے والا بھی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے منیر نور کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے کوئی ہمیں کاٹ کے بھی رکھ دے، ہم نبی کو نور من نور اللہ کبھی بھی مانیں گے نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ سے کوئی جدا نہیں اور اللہ کسی سے جدا نہیں۔ اللہ کے ماں باپ نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی بیوی نہیں، ہمسر نہیں، سیکٹری نہیں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ اور یہ عقیدہ شہید ملت نے بیان کیا بے بانگ دہل، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک اور نہ ہمارے نبی کے اوصاف میں کوئی شریک۔ ہم نور مانتے ہیں، منیر بھی مانتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت اور رسالت کا سورج کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کس کا؟ بولیے بھائی، اور تو بھی بولے کیا کہا ہے؟ مجھے دیکھ رہا ہے نا، اب میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ علماء سے لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ تجھے داڑھی رکھنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا سورج ہے، نبوت اور رسالت کا۔ اب سورج کی 3 خوبیاں ہیں۔ کتنی خوبیاں ہیں؟ 3۔ ذرا سننا۔ پہلی خوبی ہے جب سورج آتا ہے کسی بلب کی روشنی کی، کمکمے کی، لائٹ کی ضرورت، وہ ہزاروں واٹ کی بھی ہو، سرچ لائٹ بھی ہو، ہزاروں فٹ کی بلندی پر جانے والی ہو، بارڈر پر دشمن کی نقل و حرکت کے لیے دل جلانے والی ہو، جب سورج آئے پھر روشنی کی ضرورت رہتی۔ اللہ نے بھی کہا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ نبوت رسالت اللہ سارے نبیوں کو عطا کر دے، محمد مصطفیٰ آ جائے، احمد مجتبیٰ آ جائے، سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی اپنی نبوت اور رسالت چلا سکتا؟ اور ہمارا ایمان ہے، تو بہشتی دیور کی بات کرتا ہے یا فیضان سنت کی، بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کی دل آزاری کا قائل نہیں، میں وہ مناظر ہوں جو گالی نہیں دیتا، گالیوں کے جواب میں آیتیں اور حدیثیں پڑھتا ہوں۔ سن، تو اپنے مذہب اور فتووں کی بات کرتا ہے، ہم نے آمنہ کے لال کو مانا ہے، آپ کی ذات آخری، آپ کی بات آخری، آپ کی کتاب آخری۔ حضرات، آپ کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے، ہم نے کیسے مانا ہے؟ تورات کے اوراق ہیں، تورات کتاب آسمان سے اتری ہے۔ کہاں سے اتری ہے؟ اللہ نے اتاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے، 10 کمانڈز، 10 احکام اس کے اندر موجود ہیں، جس پر یہود و نصارہ کے مذہب کی عمارت کھڑی ہے۔ حضرات، ہاتھ کس کے؟ عمر بن خطاب کے، کہا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائیں میری تابعداری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں جا سکتے نہیں۔ اور حدیث سن لو، ملک شام کا شہر دمشق ہے، اس کی جامع مسجد ہے، اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، اور امام مہدی محمد ابن عبداللہ مصلی پر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر نے بھی کہا، مینارے سے آواز آئے گی، میں عیسی ابن مریم ہوں، سیڑھی لگائی جائے گی، ان کو اتارا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کو مینار پر چھوڑ کر جائیں گے، اور پھر امام مہدی کے رفقا ان کو نیچے اتاریں گے۔
اچھا جب وہ نیچے آ جائیں گے، اذان اقامت ہو چکی ہے، ان سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ میں مقتدی بن کر آیا ہوں، امام بن کر نہیں آیا۔ حضرات یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا جینا مرنا ہے۔ دوسری حضرات، سورج پوری دنیا کے لیے ہے۔ امریکہ کا سورج بھی یہی ہے، پاکستان دا بھی کہ کوئی اور ہے، جاپان دا بھی، اچھی بولو جاپان دا بھی، سورج پوری دنیا کے لیے ایک ہے۔ اور جب آمنہ کے لال آئے، اعلان ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ نبوت اور رسالت کا سورج ہے، یہ بھی پوری کائنات کے لیے ایک ہے، اور کسی دی لوڑ نہیں۔ اب سورج کی تیسری خوبی بھی ہے، وقت مختصر ہے، وگرنہ اسی موضوع پر ایک ایک صفت پر کئی قرآنی آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ سورج جو ہے وہ قیامت کی صبح تک ہے۔ سورج قیامت کی، او بولو، سورج قیامت کی، اور آمنہ کے لال کی نبوت اور رسالت، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کی نبوت اور رسالت بھی قیامت کی صبح تک۔ اچھا قرآن مجید ایک اور مقام ہے، اس پر وقت لگ جائے گا، پھر اللہ نے چاہا آؤ ایک حدیث سنا دیتا ہوں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ نہیں چھیتی نہیں جان چھوٹنی تھوڑی، حدیث سنا دیں ابھی کو 20 منٹ لگ جانے نے، پریشان نہ ہو۔ نہیں جی ٹائم مختصر، انشاءاللہ پھر دھیان کرو میرے یار۔ تو انو مولوی بھی وہ چاہیے تھا بھائی جیدہ سوچ جڑا نا وہ مگر ہوئے، لا دیتا تے چل بھائی، تے جان چھڑانی ہوئے تے کھیچ دیتا جا بھائی۔ نبی علیہ السلام آج کا یہ جلسہ جب ربیع الاول آتا ہے نا تو میں یہ حدیث ضرور سناتا ہوں۔ ربیع الاول میں یہ حدیث صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، اور وحی کی کتاب میں کہ وحی کیسے شروع ہوئی وہاں پر لے کر آئے۔ اے سارا ہی جڑا جلسہ ہے نا، اس سارے مسلمان نے، سجے کھبے ویکھو کوئی کافر تو نہیں بیٹھا، مسلمان نے، سٹیج پر بھی آپ بھی سب 100% حاضری مسلمانوں کی ہے۔ اور یہ جلسہ سیرت النبی کا ہے۔ یہ کس کا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا آپ کو ایک جلسہ سناؤں کہ جس میں 100% حاضری کافروں کی ہے، ایک بندہ بھی مسلمان نہیں، اور تذکرے میرے حضور کے ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے بعد خط لکھا ایران کے بادشاہ کو، پھر روم کے بادشاہ کو۔ ایرانی بادشاہ نے پیغمبر کی حدیث کو پھاڑ دیا، اللہ نے اس کو بھی پھاڑ دیا۔ روم کے بادشاہ کے پاس جب خط گیا، خط کا مضمون بڑا پرہیبت ہے، دل تھام کر سننا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عظیم الرومی، السلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ڈر گیا۔ اس نے اپنے خاص کرندوں سے کہا پتہ کرو عرب کا کوئی باشندہ یہاں پر آیا ہے؟ وہ پوچھئے تھے صحیح ہے کیڑی شخصیت آ گئی ہے؟ اللہ کی شان۔ نبی علیہ السلام کے 2 دشمن تھے، اور دشمنی میں بہت آگے گزر چکے تھے۔ ایک بڑا کمینہ دشمن تھا ابو جہل۔ اللہ کسی کو بعض اوق دشمن نصیب کرے تو یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ دشمنی اس کی ذات تک ہو۔ ایسے کمینے لوگ ہیں جو اولاد میں اذیت دیتے ہیں، گندی ننگی تہمتیں، الزامات، بچوں کو تکلیف دے کر ان کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کا ابو جہل تھا۔ ابو سفیان دوسرا دشمن ہے۔ یہ دشمن تھا لیکن بد خصلت نہیں تھا۔
اللہ نے کہا چل اس کو یہ تجارت کرنے ادھر چلا گیا، اس کو پکڑا انہوں نے بادشاہ کے سامنے پیش کیا، اور آپ کے جلسہ سے زیادہ روم کے بادشاہ کے دربار میں افراد، ہزاروں افراد، مشیر بھی، وزیر بھی، درباری بھی، نوکر چاکر بھی، چوکیدار بھی، پنکھا جھلنے والے بھی، وہاں پہ پورا دربار جو ہے وہ سجا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا تم میں سے کوئی اس کا رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب حضرت معاویہ کی شان بیان کرتا ہوں نا تو میں اہل تشیع رافضیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں او بے شرمو، تم صدیق کے ایمان پر بات کرتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے آج تک صدیق کا دشمن، میں نے کئی ایسے کالی وردی والے لوگ ان سے یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ حضرت معاویہ 40 سال حکومت کی ہے، کوئی ان کی حکومت کا فالٹ ہے؟ ایک لے آؤ۔ باپ کس کا؟ حضرت معاویہ کا، نام ابو سفیان ہے، سخت ترین دشمن ہے، 3 جنگیں کروائیں ہیں، بدر بھی، احد بھی، خندق بھی، 3 جنگیں۔ لیکن سچا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں لولا الحیا لکذبت، اگر میں بے حیا ہوتا تو جھوٹ بولتا۔ یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر، وہ بھی، اور پتر کی ہویا ہے انہوں میک تو نہیں فرانس تو آیا، تار ہل گئی ہے، چلو نہ چلدا ہاں چلا لینا سی۔ تو انہوں پتہ ہے گجرالے شہر ٹی وی نہ چلے لتر مار دے رہے، پکھا نہ چلے انہوں بھی لتر، تو میں بوٹ لا لینا سی، پراؤ وید ہے چلا دیتا ہے۔ توجہ ہے بھائی، ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ روز کنیاں نمازاں چچیاں آمیناں دے ہو؟ آؤ پنجاؤ وے 5 5 5، آؤ آؤ 5، آؤ بھی 5، اور کر لے تھلے کملیا، وہ بچ غیر حدیث بھی بیٹھے نے ساڑی کیوں تھے، حالے بھی پنجالہ وچ کوکدا پیا، انہیں سستا نشہ کیتا ہے، انہیں تک گالی میری ہون لیٹ پہنچی، اور نیازی والا نشہ تو نہیں کر لیا کدھرے کملیا۔ توجہ ہے بھائی؟ اس نے کہا کوئی تم میں سے رشتہ دار ابو سفیان کہتے ہیں، میں اس نے کہا آجا، اور ایسا سچا سردار ہے، پورا دربار کافروں کا، سوال کرنے والا بھی کافر ہے، جواب دینے والا بھی کافر ہے۔ اس نے کہا پہلا سوال، کیا سوال ہے؟ کیف فیکم نسب، اے وانڈو پینڈے وہ دے دوالے ایک چھوٹا رہا پینڈے، انہوں آندے نے کلمی خورد، چھوٹی کلمی، میں اتھے گیا، پینڈ 25 کران دا تے مسیتاں 8، میں کہا واہ، پورا پینڈ بھی کٹھا ہو جائے ایک مسیت وڈی ہے، تھے 8 کیوں نے؟ انہاں کہا چیمیاں دی وکھری ہے، برکان دی وکھری ہے، درزیاں دی وکھری ہے، آج بھی جا کے باویں تصدیق کر لو۔ حضرات مینوں کئی بندے آندے نے جٹاں چ مولوی کٹ نے، میں بھی اللہ دا شکر ہے تے ایندا ڈانگا مار ماری وسیطاں ویلا کر چھڑیاں سن، بھلا ہوے رحمانیاں دا، انصاریاں دا، انہاں ساڈے گھراں دے وچ، چودھریاں دے گھراں دے وچ بھی دین واڑ دیتا ہے، بلہ سارے مغل بھی ہون تے ماشاءاللہ جٹاں چ بھی بڑے بڑے تگڑے مولوی آ گئے، یوسف پسرونی تو سدیا نہیں تے انہیں سہاگا ہی پھیر جانا سی۔ ہوں تو جٹاں دیکھو حافظ عبدالسلام پٹوی صاحب میں ارائین ہے، حنیف ربانی صاحب بھی، لیکن کوئی جنیاں برادریاں نے نا انہاں چودھریاں دے گھراں دے وچ رب نے دین واڑیا تے انہاں انصاریاں رحمانیاں دے ذریعے واڑے۔ اب وہ ننگی تلوار پائی، اس نے پہلا سوال کیا کیف فیکم نسب، کیف فیکم چسدار، قال ہوا فینا ذو نسب، اس نے کہا پتا حسب النسب کیسا ہے؟ جواب دیا سردار سردارہ دا پتر چودھری، سب سے اعلیٰ نسب ہے محمد الرسول اللہ کا۔ اس نے کہا واہ۔ دوسرا سوال، جڑا پنڈی دے اندر جانور پھونک کے گیا ہے نا حضرت صدیق دے بارے،
اللہ دی قسم مینوں نہیں جے خوف ہوندا، میں تے بے بانگے 2 لاکھ پکا ٹھٹا بے ایمان کافر جننگا، انہاں دا بھی آپریشن وچ ہی ہو جانا، تہاڈی توجہ چاہیے۔ انہیں دوجا سوال کیتا، کرسی چاہتا ہے، کرسی کی چاہتا ہے؟ کرسی۔ پرویز مشرف دے دور دے وچ نا اینے کو کاؤنسلر سن، او کہ ڈنگر نو وٹا ماری تے جا کاؤنسلر نو پیندا سی۔ ایماندار نال دسیا ہر گلی چ اینے کاؤنسلر، پر یہ بیماری ہن مولویاں چ بھی سرایت کر گئی ہے، کوئی علمیہ بن گیا، کوئی کی بن گیا، اور کی بن گیا۔ انہاں کرسیاں تو لڑ دے ہو جنہاں کرسیاں تو تھانے تو باہر بیٹھے جڑے ڈگ کتے نے وہ بھی نہیں یرکتے، انہاں کرسیاں تو کملے ہو۔ ممبر تو اتے کوئی شان ہے اس کائنات دے اندر، مسلح تو اتے کوئی شان ہے؟ انہیں آکھا جی نا لا، آپ کرسی نہیں چاہتے، ازی دیانے جناب سرداری لے لو۔ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، چھڑ دیو کام۔ اس نے کہا اچھا۔ تیسرا سوال، خاندان میں کوئی نبی اور بھی گزرے؟ کوئی دادا، کوئی پیو، کوئی چاچا، کیوں نہ دی عادت یہ ہے ایک دوجے نو ویکھیا ویکھی آندے نے میں بھی؟ اس نے کہا نہیں، باوقار لوگوں کا خاندان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے باپ اسماعیل نبی اور پوری لڑی میں پھر میں نبی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہیں کہا ٹھیک ہو گیا۔ اس نے چوتھا سوال کیا، 10 سوال ہے مختصر۔ اس نے چوتھا سوال کیا، میرے بریلوی بھائیوں دوستو، اللہ نے تم میں بڑی خیر رکھی ہے، سن، تو نے ساری زندگی اپنے عالم کے منہ سے یہ پیغمبر کی شان نہیں سنی، اللہ نے یہ توفیق بھی دی ہے تو اہل حدیث طالب علموں کو عطا کی ہے۔ اس نے کہا ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے جاگیردار نے کہ وڈ وڈیرے، جاگیردار، مالدار، غریب غربا؟ سوال۔ اب آپ دیکھیے ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومتیں گراتی ہے، جرنیل حکومتیں گراتے ہیں، پھر نئی حکومتیں بناتے ہیں، کچھ سیاسی تجارتی مالدار خاندان ہے، وہ اپنی ہمدردیاں بدلتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کبھی نون لیگ کے ساتھ، کبھی کاف لیگ کے ساتھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، آل راؤنڈر۔ وہ اپنے مفادات کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں۔ اس نے جواب کیا دیا؟ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے، بعد الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے ماننے والے وڈ وڈیرے جاگیردار نہیں ہیں بلکہ غریب غرباء ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک۔ خدا دی قسمیں ایک کائنات 10,000 واری تباہ ہو کے دوبارہ بن جائے نا، صحابہ جیسا کسی دا ایمان نہیں ہو سکتا۔ انہاں بھکھے پیٹ پیغمبر تے اپنا خون نچھاور کر دیتا ہے، کملے جولیاں مار دے پھر دے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے 5واں سوال کیا، یہ بتا کہ کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ کٹن ڈینے کے اللہ اللہ، خدا دی قسمیں اے یہود و نصارہ دے نالوں بدتر قوم ہے، کھوتے نالوں بھی بدتر قوم۔ سمجھ لگ دی ہے نا بھائی جنہ دے بارے میں کہہ رہے ہیں تانوں؟ تسی یہودیاں نو پوچھو گے نا بھائی سب تو چنگے لوگ کیڑے نے، وہ کہن گے حضرت موسیٰ دے ساتھی۔ عیسائیاں نو پوچھو گے بھائی سب تو چنگے لوگ کیڑے نے، وہ کہن گے حضرت عیسیٰ دے حواری۔ من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، انہاں نو پوچھو تے کہن گے سب تو بدترین ساتھی نعوذ باللہ صحابہ کرام ایڈے پاپی نے، ان سے بھی بدتر۔ اور یہ بات میں نے نہیں کہی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر لکھی ہے۔ حضرات یہ کہتے ہیں سب ساتھ چھوڑ گئے۔ اس نے سوال کیا
کم ہو رہے ہیں زیادہ. پشاور جلسے واسطے میں گیا, اتوں ڈیوو اڈے تے بہ گیا لوہی والے بائی پاس تو. اللہ دی شان ایک آغا جڑا نا کالی وردی والا, ایڈا دابڑے جیڈا انہیں سر تے پگڑ بنیا, کالا شاہ, کھوتے انگراں دے کول بو آوے, وہ دی میری سیٹ کٹھی آ گئی خدا دی قسم. او میں آپ صاحب بیٹھے رہے, میں ٹوپی لا کے نا جیب وچ پا رہی, آ میری کول مولوی اجے اینو لا لانا تے مینوں کوئی نہیں پہچاندا بھی یہ کی ہے. اسی شیخ پورے گئے پکھی والے پاسے تقریر کرنا واسطے, واپسی دے اتنے گڈی, میں تے میرا شاگرد دی داڑھی ذرا میرے تو وڈی سی, عمر بھی میرے تو زیادہ, گڈی سیٹ ایک سی, وہ گڈی کھلاری, گڈی والا انہاں دی باں پھڑ کے آندا علامہ صاحب تسی اگے بیٹھو. مینوں آندا منڈیا تو مگر لمک جا, تو لمک جا مگر. وہ میں ٹوپی لا کے ڈھول جو بے پا لئی, وہ مینوں ہن میں ٹوپی تے لا لی پر داڑھی تے نہیں لا سکدا. وہ مچھاں پست تبلیغی جماعت دیو بندیاں لا انہوں خلیہ معلوم ہوئے, وہ ٹیسٹر لا دے مینوں, یہ مولوی تے نہیں. پھر علم دے لشکارے پائے, میں ایم اے کیتا ہے, میں عراقوں پڑھیا, میں ایرانوں پڑھیا, تے تو کی کیتا ہے؟ میں کہا میں توڑا علاج ہی کیتا ہے, میں کی کیتا ہے, میرے پلے کیڑی شہر. اچھا وہ کہنے لگا جے سارے مولا علی نو مان لیں دے تے رولے پہنے ہی نہیں سن. میں کہا صحابہ کرام نے جنوں منیا نمبر تے پھر او دا ہی ہے نا. صحابہ کرام نے پہلی بیعت کدے عہدے ہوتے کی تھی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور آؤ تم امام بارگاہ کی بات کرتے ہو. ہمارے گجرانوالہ کا ڈی سی رہا ہے محمد امین گزشتہ سالوں میں, تو اس نے جامعہ محمدیہ میں ایک دو جمعہ پڑھا, مجھے بھی بلا لیا. وہاں پہ امام بارگاہ کی اجازت کی بات چل رہی تھی. مجھے کہتا ہے افسا بھی اجازت ہونی چاہیے. میں بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. اندھا کیوں؟ میں کہا مولا علی نے ساری نمازہ ابو بکر عمر عثمان دے پیچھے پڑھیاں نہیں نا, بھئی ماننو بکری لوڑ ہی کی گئی. اگر علی کو مانتے ہو تو پھر الگ بنانے کی ضرورت نہیں. بتا مولا علی نے 24 سال نمازیں کن کے پیچھے پڑھی ہیں؟ ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے پڑھی. میں نو کہنے لگا انہاں تے سارے نہیں چھڑ دیتا. اور میں کہا پاپیا بڑیاں ڈگریاں میں نو گنائیاں نہیں, تے میں تینوں قرآن دی صرف ایک سورت دا ترجمہ پوچھا لگا. یقین جانو منہ نو جویں زپ بج گئی, پشاور تک پھر دند پیٹ کے نا اینج بیٹھا رہا, ترجمہ بھی نہیں سو دسیا. اور جب یہ آئے مہینہ محرم کا صبر کا, اسٹیکر پر اس سورت کا ترجمہ لکھ کر لگا اس کے دروازے پہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ. دین دے وچ کنے فوج نہیں پا جی, نا فوجاں دیاں فوجاں, فوجاں دیاں فوجاں. اور نبی علیہ السلام کی وفات سے چند دن قبل یہ صورت نازل ہوئی ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی نا تو نبی علیہ السلام نے اہل بیت کو کہا واللہ لا اعلم قدر بقائی فیکم, اب مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے دن تمہارے اندر زندہ رہوں, کیونکہ جب دین غالب آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو اٹھا لیتا ہے. اس نے چھٹا سوال کیا, ہرقل بادشاہ نے. اس نے کہا اچھا کیا کبھی کسی نے خدا دی قسم آج صحابہ کرام, اس نے کہا کیا کبھی کسی نے ناراض ہو کر اس کا دین چھوڑا ہے؟ خدا دی قسم میں نہ ابو سفیان تیری عظمت تے تیری سچائی نو بھی سلام ہے. ابو سفیان کہتے ہیں لا, جان چھوڑ دیتا ہے پر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑتا. 10 کسے صحابی نے 23 سالہ دور نبوت روٹی دی وجہ تو مصطفیٰ دا دین چھڑیا ہو گیا. کملیا گلاں کرنا ہے. 7واں سوال, حل یکذب, ہائے ہائے ہائے, حل یکذب. قبوری سارا مذہب, رافضیوں کا سارا مذہب
پورے کا پورا جھوٹ پر کھڑا ہے اول سے آخر. اس نے کہا حل یکذب، بتا کبھی آمنہ کے لال نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں لا، ساری زندگی کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. اس نے کہا حل یغدر، کبھی دھوکہ دیا؟ اور اہل حدیث نے اس بات کو دین مانا، ہمارے اکابرین نے ان راویوں کی روایت کو بھی نہیں لیا. دیکھا دامن پھیلایا ہے، جانور کو پچکارا، قریب آیا، جولی چھوڑ دی، خالی تھی، کہا اس بندے کی بھی روایت کو قبول کرنا نہیں. جنہ جانوراں نو دھوکھا دیتا ہے اساں انہاں دی روایتاں بھی قبول نہیں کیتی. تے ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ مارتے نے چکوال جی نبی پاک آ کے پیر لا گئے نے 6 فٹ دا پیر، نعوذ باللہ من ذالک. تے دنیا کملیاں دی طرح ٹوٹ ٹوٹ پیندی ہے، ٹکٹاں لگ جاندیاں نے، اودی روٹی چل پیندی. اس نے 9واں سوال کیا اچھا بتا کبھی جنگیں ہوئی ہیں؟ حضرت ابو سفیان انسن ہے تے میں دشمن تے کریا وہ تریفہ کوئی موقع ویر چو نال بندے اور بھی سن انہاں جاندے قابو کر لینا سی. لے بھائی تو کی کرتا ہے؟ کہتے ہیں کوئی موقع بیر ڈالنے کا نہیں مل رہا تھا. اس نے 9واں سوال کیا جنگیں ہوئی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں؟ ہاں ہوئیاں نے. اب جنگ بندی کا معاہدہ تھا. فرماتے ہیں میں نے صرف یہ کلمہ کہا پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا کریں، پتہ نہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا کریں. اور خدا دی قسمیں اللہ نے ابو سفیان دے اس کلمے دا بھی مول پا لیا. براتم من اللہ ورسولہ للذین آہدتم من المشرکین. رب نو پتا سی ایسی قوم نے آنا ہے کہ جنہیں ابو سفیان دی دشمنی چھدو ودنا ہے. اللہ نے آیتیں نازل کر دی، اس کے خدشے کو قرآن بنا کے مصطفیٰ پر نازل کر دیا کہ صحابیت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. انہوں نے کہا دی حالہ نو پتا ہے ایسی کہ نبی پاک معاہدے توڑ دے نہیں. اللہ نے کہا سونے مصطفیٰ توڑ معاہدے. اس نے 10واں سوال کیا ماذا یقول، کیا کہتا ہے؟ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا ویأمرنا بالصدق والصلاۃ والصلۃ والعفاف. بندگی کس کی کرنی ہے؟ ایک رب کی. نمازاں 5. اس نے کہا سونا، اور جس کی یہ صفات بیان کی ہے کاش میرا رب مجھے موقع دے میں اس کی جوتیاں سیدھی کروں. اور یہ بھی سن، آج جس جگہ پر میرا ملک یہ تاج و تخت ہے ان قریب وہ اس جگہ کا بھی مالک ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب تمہارے گھروں کے اندر مسلک اہل حدیث ہوگا. توحید رب کی ہوگی، عظمت مصطفیٰ کی ہوگی، سلیبس کتاب و سنت ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.